أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله عز وجل في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. صدق الله العظيم. اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام نے اس کائنات کے اندر بے شمار لاتعداد بے حساب مخلوقات کو تخلیق فرمایا ہے۔ آسمان پہ، زمین پہ، زمین و آسمان کے درمیان، زمین کے نیچے کتنی مخلوقات ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے، اس کا علم کائنات کے کسی سائنٹسٹ اور کسی سائنسدان اور کسی محقق کے پاس نہیں ہے۔ اس کا علم صرف اور صرف اللہ مالک الملک کے پاس ہے۔ لوگوں نے کوشش کی ہے اللہ کی مخلوقات کو شمار کرنے کی، گننے کی۔ کسی نے کہا 28,000 ہیں، کسی نے کہا 28 لاکھ ہیں، کسی نے کہا 88 لاکھ ہیں، لیکن حقیقی علم اللہ کے پاس ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جو کچھ تخلیق فرمایا ہے، ہم سب کا یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے کہ کائنات کی کوئی چیز بھی بیکار، بے مقصد اور فضول اللہ نے دنیا میں نہیں بھیجی۔ یہ نظریہ اور یہ عقیدہ اور یہ سوچ اللہ نے قرآن میں کافروں کی بیان کی ہے۔ کافر یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں چیز بیکار ہے، فلاں چیز فضول ہے۔ کسی مسلمان اور کسی صاحب عقیدہ مومن کا یہ نظریہ نہیں ہو سکتا۔ ایک ذرہ بھی اللہ نے بیکار اور فضول پیدا نہیں کیا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی یہ جو مخلوقات ہیں، بری، بحری، فضائی، ان تمام مخلوقات میں سب سے اشرف اور سب سے افضل مخلوق کون سی ہے؟ حضرت انسان۔ اس بات میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، اس بات میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں۔ انسان اشرف ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے، اس لیے اسے اشرف المخلوقات بھی کہا جاتا ہے۔
بھائیو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، افضل ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے تمام مخلوقات پہ فوقیت، فضیلت اور مقام و مرتبہ عطا کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت انسان کو جو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس کے بہت سارے اسباب ہیں، جن میں سے ایک سبب یہ ہے کہ اس کی تخلیق اور اس کی زندگی کا مقصد بڑا نرالا اور خوبصورت ہے۔ جو اس کی تخلیق کا مقصد ہے، اس کے ساتھ جنات کا بھی تذکرہ فرمایا۔ مخلوق میں کسی اور کی تخلیق کا مقصد یہ نہیں ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ آج انسان دنیا کے لیے مارا مارا پھرتا ہے اور اس کو یہ شعور نہیں ہے، غفلت میں ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو دنیا میں بھیجا کس لیے ہے، اس کو تخلیق اللہ نے کیوں فرمایا۔ انسان، تیری زندگی کا مقصد رب کی عبادت، بندگی، اطاعت اور فرما برداری ہے۔ یہ تیری ذمہ داری ہے، یہ تیرے اوپر فرض ہے، رب کی اطاعت، رب کی بندگی۔ اگر تو رب کی بندگی اطاعت کرے گا، رب کی تابع داری کرے گا اور اطاعت شیاری کرے گا، تب تو اشرف المخلوقات بنے گا، تب تو اعلیٰ اور افضل مخلوق انسان بنے گا۔ لیکن یاد رکھ، اللہ کا قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے، اللہ یہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، اے انسان، اگر تو اپنی زندگی کے مقصد سے ہٹ گیا، اگر تو نے اپنی زندگی کے مقصد کے مطابق زندگی نہ گزاری، میری اطاعت، میری فرما برداری اور میری بندگی سے اعراض کر لیا، تو تو اشرف المخلوقات نہیں رہے گا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر تو نیچے سے نیچے سے نیچے چلتا جائے گا، ذلت رسوائی کی گہرائیوں میں، وادیوں میں بھٹکتا پھرے گا۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں، جو لوگ رب سے دور ہو گئے، دین اسلام کو پس پشت ڈال دیا، رب رسول کے فرامین کو پس پشت ڈال دیا، کنارہ کشی اختیار کی، اللہ نے ان کا انجام بیان کرتے ہوئے فرمایا، یہ انسانیت کے دائرے سے نکل کر جانوروں اور حیوانوں کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ انسان تو اشرف تھا، افضل تھا، اب یہ انسان حیوان بن گیا۔ میری باتیں اگر کوئی سخت ہو تو اس کے لیے معذرت، میں رب کے قرآن کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ انسان تو اشرف تھا، افضل تھا، لیکن تو جیسے ہی رب کی بندگی سے دور ہوا، اللہ نے تجھے انسانوں کے دائرے سے اٹھا کے حیوانوں، چوپاؤں کے دائرے میں داخل کر دیا۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، بہت سارے ہمارے بھائی کلمہ پڑھنے والے، مسلمان کہلانے والے، رب سے دور ہیں، رب کے احکامات سے دور ہیں، دین کو کنارہ کشی دیے ہوئے ہیں، دین سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ وہ ظاہری طور پہ تو ہمیں انسان نظر آتے ہیں، لیکن رب کی نظروں میں وہ انسان نہیں ہے۔
رب کی نظروں میں جانور ہیں، بلکہ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے انسان۔ تو پتہ کیا چلتا ہے بھائیوں، ہماری عزت، ہمارا مقام، ہماری اشرفیت، ہماری افضلیت اس بات کے اندر چھپی ہے کہ ہم رب کی بندگی کریں، عبادت کریں، اطاعت کریں، کہنا مانیں، فرما برداری کریں۔ رب کی بندگی کے بہت سارے طریقے ہیں، اللہ کی عبادت کے بڑے طریقے ہیں، ہمارے اوپر اللہ نے بہت ساری چیزیں فرض کی ہیں۔ ایک اہم عبادت، ایک اہم فریضہ نماز کا ہے۔ نماز ہم نے پڑھنی ہے، ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، ضروری ہے، واجب ہے۔ نماز کے ساتھ زندگی کی بہار ہے، زندگی میں رحمت ہے، زندگی میں برکت ہے، اور زندگی میں روح ہے، جسم کے اندر روح ہے۔ نماز نہیں، جس شخصیت کے وجود پہ نماز نہیں، جس گھرانے کے اندر نماز نہیں، جس ماحول میں نماز نہیں، وہ ماحول، وہ گھرانہ، وہ شخصیت، وہ افراد خیر سے، حسنات سے، برکات سے، رحمت سے مایوس ہیں اور محروم ہو جاتے ہیں۔ جب گھروں کے اندر برکت نہیں ہوتی، جب گھروں میں رحمت نہیں اترتی، تو پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ کاروبار بھی بڑا ہے، پوری نہیں پڑتی۔ پھر لوگ کہتے ہیں جی جادو ہو گیا ہے، ہم پہ کسی نے جادو کر دیا ہے۔ وہ ایک عالم دین کے پاس ایک خاتون جاتی ہے، مولانا تعویذ دیں، گھر پہ جادو ہو گیا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ مال و دولت بہت ہے، رزق بڑا گھر میں ہے، اللہ نے اولاد بھی دی ہے، مال بھی دیا ہے، کاروبار بھی ہے، لڑائی جھگڑے نہیں ختم ہوتے، نا اتفاقی ہے، کوئی کسی کو دیکھ کے راضی نہیں ہے۔ مولانا لگتا ہے ہمارے گھر پہ کسی نے جادو کر دیا ہے۔ مولانا اللہ والے تھے، نیک تھے، کہتے ماں جی تویز شویز تو میں نہیں دیتا، تو اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کے گھر چکر لگا لیتا ہوں، میں دیکھتا ہوں مسئلہ کیا، کس نے جادو کیا ہے۔ ماں جی ایک کام آپ نے کرنا ہے، جب میں گھر پہ آؤں آپ نے گھر کے سارے افراد کو اکٹھا کر کے رکھنا ہے۔ قاری صاحب گھر میں گئے، گھر کے سارے افراد وہاں موجود ہیں، پوچھا کیا بزنس ہے، کیا کاروبار ہے، اور کسی چیز کی کمی تو نہیں، کسی چیز کی کمی نہیں۔ پوچھا اچھا بتاؤ گھر میں ٹی وی ہے؟ جی ہے۔ کیبل؟ جی ہے۔ ڈش؟ جی ہے۔ بھئی چلتا کیا اس پہ؟ او جی گھر کے افراد ہیں، خواتین ہیں، کوئی ڈرامہ دیکھ لیتا ہے، کوئی فلم دیکھ لیتا ہے۔ اچھا جی نماز پڑھنے والے ہاتھ کھڑا کریں۔ وہ جو ایک دو بوڑھے آدمی تھے ہاتھ کھڑا کیا، جی ہم پڑھتے ہیں۔ جی قرآن کون پڑھتا ہے، کس کو آتا ہے؟ او جی کیا کرے کام بڑے ہیں، قرآن پڑھنے والا نہیں ہے۔ نماز گھر کے کتنے افراد پڑھتے ہیں؟ ایک دو بوڑھے افراد نے ہاتھ کھڑا کیا۔ ذکر اذکار کے بارے میں پوچھا، بھئی دعائیں پڑھتے ہو صبح شام کی؟ اور جو دعائیں جن کے ذریعے سے تمہاری اللہ نے حفاظتیں کرنی ہے، شیاطین سے تمہیں بچانا ہے، وہ دعائیں پڑھتے ہو؟ سب کا جواب نفی میں۔ وہ قاری صاحب کہتے ہیں اماں جی آپ تعویذ کی بات کرتے ہیں، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ کے گھر پہ کسی نے جادو نہیں کیا، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ آپ کے گھر پہ کسی نے نہیں کیا، کوئی آپ سے حسد کرنے والا نہیں ہے، کسی شرارتی نے شرارت نہیں کی،
اور کسی نقصان دینے والے نے آپ کا نقصان نہیں سوچا. حاسد بھی آپ ہیں، شریر بھی آپ ہیں، اور اپنا نقصان کرنے والے بھی آپ خود ہیں. آپ سب نے مل کے اپنے آپ پہ جادو کیا ہوا ہے. بھئی تمہارے گھر میں بے حیائی ہے، تمہارے گھر میں غیرت نام کی چیز نہیں ہے، بے پردگی بے غیرتی ہے، فلم کا چلنا بے غیرتی ہے، ڈرامے کا چلنا بے غیرتی ہے، انٹرنیٹ کا ناجائز استعمال یہ بے غیرتی ہے. اماں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ فرمان ہے، جو گھر کا سربراہ دیوس بن جائے، بے غیرت بن جائے، گھر کے ماحول میں بے حیائی، فحاشی، گناہ کو برداشت کرنے والا بن جائے، اللہ اس کے گھر سے برکت بھی ختم کر دیتے ہیں. اور ایسا سربراہ کل قیامت کے دن جنت کی خوشبو جو جنت میں جانے سے 100 سال پہلے محسوس کی جائے گی اور لوگ وہ خوشبو پائیں گے، یہ دیوس، یہ بے غیرت انسان کل قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا. اماں جی آپ اپنے گھر کا علاج کروائیں، آپ یہ چیزیں ختم کریں اپنے گھر سے، نمازی بنے، اذکار کی پابندی کریں، یہ فلم ڈرامہ ختم کریں اپنے گھر سے. بھائیوں میں ضمناً یہ بات آ گئی ہے، میں بڑے ادب اور احترام سے آپ سے یہ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. ہم سب اپنے گھروں کے خیر خواہ ہیں، ایسے ہی ہے نا جی؟ ہم میں سے کون چاہتا ہے میرے گھر کا نقصان ہو؟ ہم میں سے کون چاہتا ہے جو میرے گھر سے برکت ختم ہو، میرے گھر میں رب کی رحمت نہ اترے؟ کون چاہتے ہے؟ کوئی نہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. ہم سب چاہتے ہیں ہمارے گھرانے بابرکت بن جائیں اور اللہ کی رحمت ہمارے گھروں پہ اس کا نزول ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں اترتے. مطلب یہ ہے اللہ کی رحمت اس گھر میں سایہ فگر نہیں ہوتی جس گھر میں کتا ہو، جس گھر میں تصویریں موجود ہوں. گھر میں کتا، گھر میں تصویریں اگر ہوں، رب کی رحمت روٹھ جائے، برکت ختم ہو جائے، تو بھائیو یہ بے پردگی، خواتین کا پردہ نہ کرنا، یہ تو اس سے بھی بڑا جرم ہے. گھر کے ماحول میں فلم کا چلنا، یہ زانی، یہ شرابی، یہ کنجر لوگ اور دین بیزار لوگ، رب کے دین کے دشمن لوگ، ان کو گھروں میں دیکھا جائے، دکھایا جائے تو کیا اللہ کی طرف سے رحمت برکت آئے گی؟ یہ تو اس سے بھی بڑا جرم ہے. لہٰذا عزم کیجئے آج کی اس دینی محفل اور دینی مجلس کی وساطت اور اس کی برکت سے بھائیو آپ سبق لے کے جائیے، نصیحت لے کے جائیے، عزم لے کے جائیے، عزم مصمم کر کے جائیے کہ انشاءاللہ الرحمن ہم نے اپنے گھر کے ماحول کو ان چیزوں سے پاک کرنے ہیں. اگر میں ہاتھ کھڑا کر کے آپ سے وعدہ لوں تو مجھے اجازت ہے، آپ وعدہ کریں گے؟ بھئی بے برکتی ہے، خیر سے محروم ہے ایسے گھرانے. اللہ ہمیں توفیق بھی دے. تو بھائیو عرض میں یہ کر رہا تھا، رب کی اطاعت کرنی ہے، بندگی کرنی ہے. رب کی اطاعت اور بندگی کا ایک بہت بڑا ذریعہ نماز ہے. نماز پڑھنی ہے. اور نماز پڑھنی کیسے ہے، یہ ہمارا آج کا تھوڑا سا سبق ہے. نماز پڑھنی کیسے ہے؟ نماز اللہ نے فرض کی ہے، طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. جس طرح اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ نماز فرض ہے، یہ اہم فریضہ ہے، خیر و برکت کا ذریعہ ہے اور اللہ کی طرف سے خیر و حسنات، فیوز و برکات ملتی ہیں.
اس بات پہ کوئی شک نہیں ہے۔ بھائیو یاد رکھیں، اسی طرح رب کا قرآن اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ یہ جو نماز ہے یہ ہماری تربیت بھی کرتی ہے، ہماری اصلاح بھی کرتی ہے، ہمارا تزکیہ نفس بھی کرتی ہے، اور ہماری زندگیوں کو بدلتی بھی ہے نماز۔ یہ نماز کا فلسفہ ہے، اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز بے حیائی سے انسان کو بچاتی ہے، منکرات سے انسان کو بچاتی ہے۔ یہ نماز انسان کو صغائر اور کبائر سے بچاتی ہے، دل کو یہ نماز پاک صاف کرتی ہے، انسان کی سوچ کو پاک صاف کرتی ہے، انسان کے نظریے کو اور انسان کے عقیدے کو پاک صاف کرتی ہے۔ اس پہ ہم سب کا ایمان ہے، اس بات پہ کوئی شک نہیں ہے۔ بھائیو سمجھنے کی بات یہ ہے، ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے مسلمان ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، سود بھی کھاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، غیبت چغلی گالی گلوچ بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، رشتہ داریاں بھی توڑتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لوگوں کے حق بھی غصب کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، ظلم و زیادتی بھی کرتے ہیں۔ نماز کدھر گئی؟ اللہ تو کہہ رہا ہے نماز تمہیں بے حیائی سے، منکرات سے، فواحش سے، چھوٹے بڑے گناہوں سے بچانے والا عمل ہے۔ تو یہ سمجھ نہیں آئی، لوگ نماز بھی پڑھیں گناہ بھی کریں، اس کا مطلب ہے کوئی کمی رہ گئی ہے، نماز میں کمی رہ گئی ہے، نماز کے قبول اور مقبول ہونے میں کمی رہ گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مستند حدیث ہے، نمازی نماز کے لیے آتے ہیں، جماعت کھڑی ہے، نماز پڑھتے ہیں، کسی کو نماز کا 10واں حصہ اجر ملتا ہے، کسی کو 9واں حصہ ملتا ہے، کسی کو 8واں حصہ ملتا ہے، کسی کو 6واں حصہ ملتا ہے، کسی کو 5واں، کسی کو 4تھا، کسی کو 3را، کسی کو 2. بھئی کون ہے جس کو سارا اجر ملتا ہے، جو مکمل اجر لے کے جاتا ہے؟ بھائیو اس حوالے سے یاد رکھیے گا، بنیادی طور پہ رب کا قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ 5 چیزوں کا خیال ہر مسلمان کو رکھنا چاہیے نماز پڑھتے ہوئے، 5 قسم کے حکم کا خیال ہر مسلمان کو رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہمیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، اور مسلمانوں اپنی نمازوں کی حفاظت اور محافظت کرو۔ نمازوں کی حفاظت اور نمازوں کی محافظت کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز ہمیشہ پڑھنی ہے، یہ نہیں کہ کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، نماز ہمیشہ پڑھنی ہے۔ ہمارے جو ائمہ دین گزرے ہیں نا، احادیث بھی اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں، ان کے یہ فتاوی ہیں، جو ایک نماز چھوڑ دیتے ہیں نا، بعض کہتے ہیں اس کو قتل کر دو، بعض کہتے ہیں اس کو جیل میں ڈال دو۔ ایک نماز ہمیشہ پڑھنی ہے۔ دوسری بات، نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا ہے، بے وقت نماز کو ادا نہیں کرنا۔ بے وقت نماز کی ادائیگی یہ منافق کی نشانی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ نماز کو باجماعت ادا کرنا ہے۔ جو شخص جان بوجھ کے بغیر کسی شرعی عذر کے نماز باجماعت کو ترک کرتا ہے، اپنی نماز پڑھتا ہے، اس کو اپنی نماز کی فکر کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسند احمد کے اندر، جو اذان سن کے نہیں آتا نماز باجماعت کے لیے،
اپنے گھر دارے بیٹھک میں دکان پہ پڑھ لیتا ہے دفتر میں، آپ نے فرمایا فلا صلاۃ لہ، اس کی نماز ہوتی نہیں ہے۔ نماز باجماعت پڑھنا فرض ہے۔ 3 باتیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ بغیر خشوع و خضوع کے اللہ رب العزت نماز کو قبول نہیں کرتے۔ 5ویں اور اہم بات یہ ہے، نماز کی محافظت کے حوالے سے، نماز کی حفاظت کے حوالے سے، نماز کی ادائیگی کے حوالے سے جو ہمیں قرآن سے بات ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے یہ بات ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے تو سنت کے مطابق پڑھنی ہے۔ جو بندہ نماز بھی پڑھے اور پھر وہ غلطیاں بھی کرے، غلطیاں کرنے کا مطلب ہے گناہ بھی کرے، باز نہ آئے، تو پھر کہیں نہ کہیں کمی رہ گئی ہے، کہیں نہ کہیں کمی ہے۔ یہ 5 باتیں میں نے عرض کی ہیں، ان میں سے کوئی ایک کمی رہ گئی تو نماز خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ ایک کمی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی، ایک شخص نماز بھی پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نماز بھی پڑھتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، یہ ایتھینٹک حدیث ہے۔ تو آپ نے فرمایا میرے صحابی، ان قریب یہ جو نماز ہے نا، یہ اس کی چوری والی عادت چھڑا دے گی۔ اور واقعتاً اخلاص کے ساتھ، پورے آداب اور احترام کے ساتھ، پورے واجبات کے ساتھ، پورے ارکان اور شرائط کے ساتھ پڑھی گئی نماز کا اثر انسان کے وجود پہ بھی ہوتا ہے، شخصیت پہ بھی ہوتا ہے، زندگی پہ بھی ہوتا ہے، رزق پہ بھی ہوتا ہے۔ پورے اخلاص کے ساتھ، پورے خشوع کے ساتھ، پورے ارکان، واجبات، شرائط کے ساتھ پڑھی گئی نماز اللہ مقبول کرتے ہیں۔ تو بھائیو، ایک بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو میں نے 5 باتیں عرض کی ہیں، نماز ہمیشہ پڑھنی ہے، نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا ہے، نماز کو باجماعت پڑھنا ہے، اور نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے، اور 5ویں چیز ہے نماز کو سنت کے مطابق پڑھنا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا ایک کنسیپٹ ہے، بہت سارے مسلمانوں کی سوچ بھی ہے، میرے ساتھ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، شیخ صاحب کے ساتھ بھی کرتے ہوں گے، اور جی نماز رب کی ہے، پڑھنی رب کے لیے ہے، پڑھنی مسجد میں ہے، جیسے مرضی پڑھو قبول کرنے والا اللہ ہے۔ یہ کنسیپٹ ہے نا معاشرے کا مسلمان، اور جی نماز پڑھیں، وہ جیسے مرضی پڑھیں، ہاتھ چھوڑ کے پڑھیں، ہاتھ باندھ کے پڑھیں، قبول اللہ نے کرنی ہے۔ میں چھوٹا سا تھا، ہمارے محلے کی ایک مسجد تھی، وہاں پہ دیہات سے کوئی بندہ آیا، وہ کوئی زیادہ ہی سادہ مسلمان تھا، اس نے مسجد میں دیکھا ایک بندے نے ہاتھ نیچے باندھے ہیں، ایک نے ہاتھ تھوڑا سا اوپر باندھے ہیں، ایک نے ہاتھ اور اوپر باندھے ہیں۔ اب وہ پتہ نہیں پہلی دفعہ آیا ہوگا، یہ بالکل سچا واقعہ ہے، اس نے دیکھا کہ یہ میں کہاں باندھوں، ایک نے فل نیچے، ایک نے اوپر، ایک نے اس سے اوپر، میں کہاں باندھوں؟ تو اس نے کہا ایک ہی مقام بچتا ہے، اس نے ایسے سر پہ ہاتھ باندھ لیا۔ اللہ اکبر، سادگی کی انتہا۔ بھئی نماز سنت کے مطابق پڑھنی ہے، یہ کیا کنسیپٹ ہے؟ او جی نماز پڑھیں، رب کی پڑھیں، جیسے مرضی پڑھیں، قبول اللہ نے کرنی ہے۔ تو بھائیو، اللہ رب العزت نے معیار بھی دیا ہے، عمل کے قبول ہونے کی اللہ نے شرائط بھی بیان کی ہے۔ نماز تو درکنار، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اللہ قبول اس وقت کرتا ہے جب وہ سنت کے مطابق ہو، نبی کے طریقے کے مطابق ہو۔
नमाज तो बहुत बड़ा अमल है। और समझने वाली दूसरी बात यह है इस हवाले से कि भाइयों, हमें कैसे पता चलेगा कि मेरी नमाज सुन्नत के मुताबिक है कि नहीं? इसका जवाब है, नमाज को सीखिए। दीन, जो बुनियादी दीन है ना, बुनियादी तालीमात हैं जिनका हमारी जिंदगी के साथ ताल्लुक है, वो हमें सीखना चाहिए। और उसका सीखना हर मुसलमान पे फर्ज है, मुझ पे फर्ज है, आप पे फर्ज है, हर बालिग इंसान पे दीन को सीखना फर्ज है। सुनी सुनाई बातों से निजात नहीं होगी अल्लाह के यहाँ। दीन सीखना है, सीखेंगे तो पता चलेगा नमाज कैसे पढ़नी है। घर बैठे रहेंगे, दायरे में बैठे रहेंगे, बैठक में बैठेंगे और बातें करेंगे तो इससे दीन नहीं सीखा जाएगा, दीन नहीं आएगा, मालूमात नहीं मिलेंगी। दीन सीखने के लिए किसी मुस्तनद आलिम की सोहबत इख्तियार कीजिए, रिसर्च कीजिए, तहकीक कीजिए। तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, दीन इस्लाम का इल्म हासिल करना, बुनियादी जो अहकाम हैं उनका इल्म हासिल करना, ये हर मुसलमान के ज़िम्मे फ़र्ज है, वाजिब है। जिस तरह नमाज पढ़ना वाजिब है, नमाज के मुतल्लिक मालूमात, नमाज के मसाइल, नमाज के इहकामात, उनका भी इल्म हासिल करना फर्ज है। आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपकी नमाज में कमी बेशी है, उस कमी बेशी को किसने दूर करना है, किसने पूछना है? आप पे ज़कात फर्ज है, आप पे उशर फर्ज है। आप का फर्ज बनता है कि उसके मसाइल अहकाम सीखें। आप बिजनेस कर रहे हैं, आप फैक्ट्री ओनर हैं, आप मिलों को चला रहे हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप कारोबारी हैं, और आपके जिम्मे ये फर्ज है कि आपको ये इल्म हो कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूं, मैं जो कारोबार कर रहा हूं, आया शरीयत में इस शरी तौर पे इसमें कोई हरज और कबाहत तो नहीं? आया मैं सूदी कारोबार तो नहीं कर रहा? मेरे लेन देन में, मेरे मामलात में, ऑनलाइन मैं बिजनेस करता हूं, आया इसमें कोई सूद की आमेज़श तो नहीं? ये आपके ज़िम्मे फ़र्ज और वाजिब है इल्म हासिल करना। आपने कपड़े पहन रखे हैं, आपको अल्लाह ने वजूद बख्शा है, इन कपड़ों को और इस वजूद को पाक साफ कैसे रखना है, यह आपके ज़िम्मे फ़र्ज है इल्म हासिल करना। कि मेरे कपड़े पाक साफ कैसे रह सकते हैं, मेरा जिस्म कैसे पाक साफ रह सकता है। लोगों को ये पाकी और तहारत के बुनियादी मसाइल का नहीं पता, इल्ला माशाअल्लाह। किसने सीखना है? मेरे ज़िम्मे मेरे हमसायों के हुकूक हैं, मेरे ज़िम्मे मेरे माँ बाप के हुकूक हैं, मेरे ज़िम्मे मेरी बीवी के बच्चों के हुकूक हैं, मेरे बहन भाइयों के हुकूक हैं, मेरे आइज़ा मेरे रिश्तेदारों के हुकूक हैं। मुझे उन हुकूक का इल्म होना चाहिए, मेरे ज़िम्मे फ़र्ज है। आज अगर मैं नमाज नहीं सीखता, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं फैक्ट्री ऑनर हूँ, मैं बड़ी अच्छी फैक्ट्री चला रहा हूं, मैं जज हूं, मैं पंचायती हूं, पंचायत में बैठ के फैसले करने वाला हूं, और मैं मस्जिद में आके कारी साहब से नमाज का तरीका नहीं सीखना, मैं इसमें तो अपनी तौहीन समझता हूं, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ने तो तुझसे पूछना है, हल अमिलता फीमा अलिमता। अल्लाह ने 5 सवाल हर मुसलमान से, हर इंसान से करने हैं। उन 5 सवालों में से एक सवाल अल्लाह ने यह भी करना है, हल अमिलता फीमा अलिमता, इल्म के मुताबिक अमल किया था कि नहीं? इल्म होगा तो अमल करेंगे, इल्म नहीं होगा अमल करते जाएंगे, अमल आपका ख़राब हुआ फिर, क्योंकि आपके पास इल्म नहीं है, आपके पास मालूमात नहीं है, आपको नहीं पता हाथ कहाँ बांधने हैं, आप सुनी सुनाई बातों पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुझे माफ़ कर दीजिएगा बड़ी माजरत के साथ, आज पढ़े लिखे निचले तबके से लेकर ऊपर तक दीन की इंफॉर्मेशन के हवाले से, दीनी इल्म के हवाले से अक्सर लोगों का जो मामला है ना, वो सुनी सुनाई बातों पे है। उधर से सुना, उसने ये कहा, वो मौलवी साहब ये कह रहे हैं, और जी वो ये कह रहा है। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग ऐसे करते हैं। क्या सुनी सुनाई बातें अल्लाह के यहाँ ये हमारा उज़र चल जाएगा?
اللہ کے ہاں کل جب اللہ ہم سے پوچھے گا بتاؤ بھائی، اللہ ہمارا احتساب کرے گا، اللہ ہمارا حساب لے گا، تو اللہ کے ہاں یہ عذر چلے گا، اللہ میں تے فلاں مولوی دیا کھے کردہ سا، یہ عذر چلے گا؟ اور کچھ لوگ اتنے سادہ ہیں، یہ سادگی ہے، میں اس کو جہالت نہیں کہتا، جہالت ایک سخت لفظ ہے، سادگی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مولوی بخشے گئے تو ایسا بھی بخشے جانے، وہ سارا ملبہ مولویوں پہ ڈالتے ہیں، یعنی ان کے کہنے کا مطلب ہے مولویاں سانو گمراہ کیتے ہیں۔ بھئی مولویاں تانو گمراہ کیتے ہیں، روزی روٹی واسطے تے تسی بڑا نکل دے ہو، بڑیا محنتاں کر دیو، بڑے مشورے کر دیو، کاروبار واسطے بڑے مشورے، بڑیاں ورکشاپاں تے بڑیاں ٹریننگاں، جدو دین دیواری آئی تے سارے گناہگار مولوی۔ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، میری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے دین کو سیکھنا ہے، دین کو سمجھنا ہے، پریکٹیکل آئیے، پوچھئے، سوالات کیجئے، دین کے لیے ٹائم نکالیں، آپ کو پتہ چلے نماز کے مسائل کیا ہیں، پاکی طہارت کے مسائل کیا ہیں، یہ آپ کے ذمہ فرض اور واجب ہے۔ کل قیامت کے دن یہ عذر کام نہیں آئے گا، بلکہ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، بڑی دھیان اور توجہ سے سنیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث جو میں آپ کے گوش گزار کرنے والا ہوں، یہ حدیث لمحہ فکریہ ہے ایسے لوگوں کے لیے جو پریکٹیکل دین کو سیکھتے نہیں ہیں، جو پریکٹیکل دین کی طرف نہیں آتے، ادھر سے سنا ادھر سے سنا، سنی سنائی باتوں کو لے کے دین پہ چلتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے حدیث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انسان جب قبر میں جائے گا تو فرشتے آئیں گے اس سے سوال و جواب کے لیے، دو فرشتے جن کا نام منکر اور نکیر ہے، ان کا حلیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ یہ مستند احادیث کے اندر موجود ہے، مجمع الزوائد کے اندر امام حیثمی نے صحیح سند کے ساتھ اسے نقل کیا ہے۔ فرمایا وہ جو منکر نکیر سوال و جواب کے لیے انسان کے پاس آئیں گے، ان کا حلیہ اتنا ہیبت ناک، وحشت ناک، خوفناک ہوگا، دور سے اپنے دانتوں سے زمین کو پھاڑتے ہوئے کریدتے ہوئے آئیں گے، اور ان کے دانت اتنے بڑے بڑے ہوں گے جس طرح بیل کے بڑے بڑے سینگ ہوتے ہیں۔ فرمایا ان کی آنکھیں اتنی بڑی بڑی ہوں گی جس طرح پیتل کی بڑی بڑی دیگیں ہوتی ہیں، اور فرمایا ان کی آواز میں ایسی گرج ہوگی جس طرح آسمانی بجلی کی گرج ہے۔ وہ آ کے سوال کریں گے، من ربک، ما دینک، من نبیک، یہ سوال کریں گے۔ اور جب ایک کامیاب ہونے والا مسلمان مومن ان سوالوں کے جواب دے گا تو فرشتے اس سے پوچھیں گے، فرشتے پوچھیں گے تجھے کیسے پتا چلا؟ کیا پوچھیں گے؟ تجھے کیسے پتا چلا؟ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ آگے سے کیا کہے گا کہ میں لوگوں سے سنا کرتا تھا، میں نے لوگوں سے سنا تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ آگے سے جواب سنیے بھائیو، بڑی فکر کی بات ہے یہ میرے لیے اور آپ کے لیے۔ وہ آگے سے جواب دے گا فرشتوں کو۔ جب فرشتے پوچھیں گے بھئی تجھے کیسے پتا چلا ان سوالوں کے جوابات کا، وہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے دنیا میں رب کے قرآن کو پڑھا تھا، سنا نہیں تھا، پڑھا تھا، سیکھا تھا۔ اگلے لفظ ہے فآمنت بہ وصدقت، میں اس پر ایمان بھی لایا تھا، میں نے اس کی تصدیق بھی کی تھی، میں نے اس کو سمجھا بھی تھا، میں نے اس پہ عمل بھی کیا تھا۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ سنی سنائی باتوں سے سوالوں کے جواب نہیں آئیں گے، سنی سنائی باتوں سے کامیابی نہیں ملا کرتی۔ کامیابی چاہیے، دنیا آخرت کی دین کو سیکھنا پڑے گا۔ اور فرمایا دوسری طرف ایک فاسق، فاجر، کافر، مشرک جس نے قبر کے امتحان میں ناکام ہونا ہے اور جس کو سوالوں کے جواب نہیں آئیں گے، تو وہ ہر سوال کے جواب میں پتہ کیا کہے گا؟ ہا لا ادری، ہائے ہائے مجھے نہیں پتا،
اور اگلی بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، وہ کہے گا اقول ما یقول الناس، مجھے تو وہی پتہ ہے جو میں لوگوں سے سنا کرتا تھا، مجھے تو وہی پتہ ہے دین کے حوالے سے، میرے رب کے حوالے سے، دین کے حوالے سے اور میرے پیغمبر کے حوالے سے مجھے تو وہی پتہ ہے جو میں لوگوں سے سنا کرتا تھا۔ اس کی زندگی گزری سنی سنائی باتوں پہ۔ آپ عزم کیجئے، آپ اللہ کے حضور عزم کیجئے، وعدہ کیجئے، اس مجلس، اس محفل کی وساطت سے انشاءاللہ ہم دین سیکھیں گے، ہم نماز سیکھیں گے، ہم بنیادی فرائض سیکھیں گے، اس لیے کہ کل قیامت کے دن اسی نے کام آنا ہے، حل عملت فیما علمت۔ تو بھائیو، آخری بات یہ ہے کہ نماز اہم عمل ہے، سیکھنا ہے اسے سیکھنا کیسے پڑھنی ہے۔ میں نے ایک مثال دی ہے نا، اس نے ہاتھ اوپر باندھ لیے۔ آپ کو علم ہونا چاہیے ہاتھ کہاں باندھنے، آپ کو نماز کے فرائض کا علم ہونا چاہیے، آپ کو نماز کی سنتوں کا علم ہونا چاہیے، آپ کو باجماعت جو نماز پڑھتے ہیں اس کے مسائل کا علم ہونا چاہیے، آپ کو صف بندی کا علم ہونا چاہیے، آپ کو رکوع کے متعلق علم ہونا چاہیے، آپ کو سجدے کے احکام کا علم ہونا چاہیے۔ یہ آپ کے ذمہ فرض ہے، واجب ہے۔ اگر آپ نے نماز کا طریقہ نہ سیکھا، آپ سنی سنائی باتوں کے مطابق نماز پڑھتے رہے، ہو سکتا ہے کہ ہماری نمازوں میں بہت زیادہ کمی ہو اور ہماری ایک نماز بھی رب کے ہاں قبول نہ ہو۔ یہ بڑے سخت لفظ ہیں، میں حدیث کی روشنی میں یہ بات کر رہا ہوں۔ سلسلہ احادیث صحیحہ میں شیخ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کا نمبر میں تشفی کے لیے، تسلی کے لیے آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ حدیث کا نمبر 2535۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الرجل لیصلی 60 سنہ، ایک آدمی 60 سال نمازیں پڑھتا رہتا ہے، اللہ اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں کرتے۔ اتھینٹک حدیث ہے یہ کنسیپٹ کہاں گیا؟ اور جی پڑھو، نماز پڑھو، جنج مرضی پڑھو، قبول اللہ کرنی ہے۔ انجے مولویاں دے پکھانڈ نے، یہ پکھانڈ ہے مولویوں کے، دین سیکھا تو نے نہیں ہے، دین سمجھا تو نے نہیں ہے، تیرے پاس ٹائم نہیں ہے مسجد میں آنے کے لیے، نماز سیکھنے کے لیے، اور پکھانڈ مولویوں کا، قصور مولویوں کا۔ بھئی سیکھو دین کو، سمجھو دین کو۔ آج کل پڑھا لکھا دور ہے، جدید دور ہے، میڈیا کا دور ہے، الیکٹرونک دور ہے، آپ کے پاس موبائل ہیں، آپ بڑی آسانی کے ساتھ تحقیق کر سکتے ہیں کون سا مسئلہ صحیح ہے کون سا نہیں، ایک عالم دین کی رہنمائی کے مطابق۔ آپ کیسے مولوی کو قصوروار ٹھہرا سکتے ہیں؟ میں 2-3 حدیثیں سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ نظریہ سامنے رکھیں کہ نماز جیسے مرضی پڑھو قبول اللہ نے کرنی ہے، اور دوسری طرف یہ حدیثیں رکھیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 6667 نمبر، خلاد بن رافع صحابی رسول ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں، ایک شخص آتا ہے وضو کر کے نماز پڑھتا ہے، صحابی رسول ہے، مسجد نبوی ہے، نماز پڑھنے کے بعد جب جانے لگا اللہ کے نبی سے سلام کیا، السلام علیکم، آپ نے سلام کا جواب دیا، آپ نے فرمایا ادھر آؤ، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تو نے نماز پڑھی ہے، وضو کیا ہے، جاؤ جا کے دوبارہ نماز پڑھو، ارجع لوٹ جاؤ۔ وہ دوبارہ گیا، نماز پڑھی، پھر آیا، سلام کیا، آپ نے فرمایا دوبارہ جاؤ، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، 2 دفعہ، پھر وہ تیسری دفعہ گیا، واپس آیا، آپ نے فرمایا ابھی بھی لوٹ جاؤ، 3 دفعہ آپ نے اس کی نماز کو کیا کیا ہے؟ ریجیکٹ کیا ہے۔ اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے تو ایسی آتی ہے۔ یہ کنسیپٹ کہاں پہ گیا؟ اللہ کے نبی کو اس مسئلے کا علم نہیں تھا، اس حکمت کا کہ جی ٹھیک ہے میرے صحابی نے نماز پڑھی ہے، ٹھیک ہے قبول اللہ کرنی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کی نماز کی اصلاح فرمائی ہے۔ پتہ چلتا ہے ہمیں بھی اصلاح کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ دنیا کے اندر کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا میں بڑا پاک صاف، میری نمازاں ٹھیک تھے، میرے عمل ٹھیک، کر سکتا ہے کوئی دعویٰ؟ غلط ہے۔ اگر صحابی رسول کی نماز میں نقص اور کمی آ سکتی ہے تو ہم کس باغ کی مولی ہیں؟
ہم کیوں کہتے ہیں ہماری نمازیں ٹھیک ہے جی، ہم مولوی انجے تشدد پہ کر دینے، انجے مولوی اور فرقہ واریت پہ پھیلان دینا۔ او بھئی یہ کوئی فرقہ واریت، دین سیکھنا فرقہ واریت نہیں ہے، دین کے الٹ چلنا یہ فرقہ واریت ہے۔ ایک حدیث، دوسری حدیث یہ ابن خزیمہ میں موجود ہے، مقبول درجے کی حدیث ہے۔ حدیث کا نمبر 665۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھا کے صحابہ کرام کے مابین تشریف فرما ہیں۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، صحابی رسول ہے، اور وہ اپنی نماز میں جلد بازی کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ دیکھو دیکھو یہ نماز کیسے پڑھ رہا ہے، دیکھو یہ نماز کیسے پڑھ رہا ہے۔ یہ نماز ایسے پڑھ رہا ہے جیسے کوا کھانے والی چیز میں جلدی جلدی ٹھونگے مارتے ہیں، یہ رکوع سجدے میں اتنی جلد بازی کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا جو بندہ اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے فوت ہو گیا وہ میرے طریقے پہ نہیں مرے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے مرے گا۔ یہ حدیث ہے، اتھینٹک حدیث ہے۔ کہاں گیا وہ کنسیپٹ، کہاں گئی وہ سوچ، وہ نظریہ، اور جی نماز پڑھو جی مرضی پڑھو قبول اللہ کرنی ہے؟ غلط ہے۔ سیکھنا ہے نماز کو، اس کے مسائل سیکھیں، مسنون طریقہ سیکھیں۔ اور اسی طرح بھائیوں چوتھی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح الجامع کی حدیث 986 نمبر 966 نمبر، آپ نے فرمایا اسوأ الناس سرقہ اسرق الناس سرقہ، آپ نے فرمایا نماز کا چور سب سے بڑا چور ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے، فرض پورا کر رہا ہے، رب کی بندگی کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، آپ فرما رہے ہیں نماز کا چور ہے یہ۔ لا یتم الذی لا یتم رکوعہا وسجودہا وخشوعہا، جو نماز صحیح پڑھ ہی نہیں رہا، اس کا رکوع بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کا سجدہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کی نماز میں خشوع و خضوع نام کی چیز نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے میں بڑا نمازی۔ آپ نے فرمایا یہ سب سے بڑا چور ہے نماز کا۔ بھئی نماز کی اصلاح کیوں نہیں کر رہا؟ اس کو نماز کی اصلاح کرنی چاہیے، اس کو نماز سیکھنی چاہیے۔ فرمایا یہ سب سے بڑا چور ہے۔ نماز پڑھنے والا، نماز کو صحیح نہ پڑھنے والا نماز کا چور، اور نماز نہ پڑھنے والا وہ کیا ہوا؟ معذرت سے نماز کا ڈاکو۔ یہ الفاظ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ بھائیو ایک صحابی ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن نسائی 313 نمبر حدیث ہے۔ انہوں نے ایک بندے کو دیکھا، تابعی کو دیکھا، وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز میں کمی بیشی ہے، درست نہیں ہے۔ اس کی اصلاح کے لیے کہتے ہیں بھئی کتنا عرصہ ہو گیا نماز پڑھتے ہوئے؟ وہ کہتا ہے جی 40 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے۔ تو صحابی رسول حذیفہ بن یمان فتویٰ دیتے ہیں، کہتے ہیں اگر تو اسی طرح نماز تو نے 40 سال پڑھی ہے نا تو جا، اللہ نے تیری ایک نماز بھی قبول نہیں کی۔ یہ کس بیس پہ کہا ہے؟ اس بیس پہ کہا ہے کہ اس کی نماز سنت کے مطابق نہیں ہے۔ تو بھائیو ایک طرف یہ احادیث رکھیں، دوسری طرف یہ کنسیپٹ اور سوچ نظریہ رکھیں کہ جی نماز پڑھیں، ہاتھ جہاں مرضی باندھیں اور جیسے مرضی کہیں، جیسے مرضی کریں، ہاتھ چھوڑ دیں، جیسے مرضی پڑھیں، قبول اللہ نے کرنی ہے، نماز اللہ کی ہے۔ یہ مسئلہ، یہ کنسیپٹ اور یہ سوچ اور یہ نظریہ درست نہیں ہے۔ بھائیو ہم نے زندگی بھر یہ کوشش کرنی ہے، نماز ہو، روزہ ہو، چھوٹی نیکی ہو، بڑی نیکی ہو، آپ اپنی زندگی کا ماٹو بنا لیں اور آپ یہ عزم کر لیں آج کے بعد انشاءاللہ ہم نے جو نیکی بھی کرنی ہے اور جو عمل بھی کرنا ہے اس کو سنت نبوی پہ ہم نے پرکھ لینا ہے، سنت نبوی کے مطابق ہم نے عمل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اصلاح فرمائے، اللہ ہمیں توفیق عمل دے۔ جو باتیں میں نے اصلاح کے لیے آپ بھائیوں کے گوش گزار کی ہیں، اللہ سمجھنے کے ساتھ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔